وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن بسم ربي الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اما بعد۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ابھی اعراب کی تقسیم کو پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے درس میں اعراب لفظی کی تقسیم کرنا شروع کی تھی۔ ہمیں بتلایا تھا کہ اعراب لفظی وہ اعراب ہوتا ہے جہاں پر تبدیلی ہمیں واضح طور پر نظر آ رہی ہوتی ہے، جس تبدیلی کو ہم زبان سے ادا کر پا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے دو قسم ہیں، اسے کہتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں اعراب بالحرکت، دوسرے کو کہتے ہیں اعراب بالحرف۔ اعراب بالحرکت یہ ہے کہ جہاں پر تبدیلی حرکت سے واقع ہو، اور اعراب بالحرف یہ ہے جہاں پر تبدیلی حرف سے واقع ہو۔ ہم نے پھر اعراب بالحرکت پہ بات کی۔ ہم نے کہا کہ یہ اعراب میں اصل ہے کہ تبدیلی حرکت کے ذریعے واقع ہو، اور وہ حرکت ضمہ، فتحہ اور کسرہ کی صورت میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اگر فعل ہو تو اس میں سکون کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ ہم نے پہلے بتلایا تھا کہ ہم یہاں پر ابھی اسم اور فعل دونوں کی بات کرنے والے ہیں، اور یہاں پر فعل سے مراد فعل مضارع ہوگا، لیکن ابھی ہم یہاں پر صرف اسم کی بات کریں گے، وہ بھی معرب اسما کی، کیونکہ اعراب کی بحث چل رہی ہے، اور ہم فعل کی بحث انشاءاللہ بعد میں کریں گے تاکہ درس طویل نہ ہو سکے۔ تو ہم نے کل یعنی پچھلے درس میں ہم نے اعراب بالحرکت کی پہ بات کی تھی۔ ہم نے کہا تھا کہ اس میں تین طرح کے اسما داخل ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں علماء نحو مفرد، دوسرے کو کہتے ہیں جمع تکسیر، اور تیسرے کو کہتے ہیں جمع مؤنث سالم۔ پھر تینوں کیا کیا ہیں، تینوں کے ہم نے باری باری تفسیر کی۔ ہمیں بتلایا کہ ان تینوں کا اعراب یہ ہے کہ اصلی ان میں یہ ہے کہ رفع کی علامت ضمہ ہو، حالت نصب کی علامت فتحہ ہو، اور اسی طرح سے جر کی علامت کسرہ ہو۔ لیکن کچھ اسماء ایسے ہیں ان میں سے جو اس اصل سے خارج ہو جاتے ہیں، اور وہ کس طرح سے کون ہیں، وہ ہے ایک ہے غیر منصرف اور ایک ہے جمع مؤنث سالم، اور یہ کس طرح سے اصل سے خارج ہوتے ہیں ہم نے اس پہ بھی بات کی تھی۔ ہم پچھلے درس میں ہی فارغ ہو چکے تھے اس اعراب بالحرکت سے، اب ہم اعراب بالحرف کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ چنانچہ ہم آج کے درس میں انشاءاللہ اعراب بالحرف پہ بات کرنے والے ہیں۔ اعراب بالحرف کے بارے میں ہم نے پہلے بتلایا تھا کہ اعراب بالحرف یہ ہے کہ جہاں پر اعراب میں تبدیلی جو آئے گی، کلمے میں تبدیلی جو آئے گی وہ حرف کے ذریعے آئے گی، اور حرف سے مراد کیا ہے؟ ہر حرف مراد یہاں پہ نہیں ہے، بلکہ کچھ خاص حرف مراد ہیں جو اعراب میں شامل کیے جاتے ہیں، وہ ہے واو، الف اور یا۔ تو ہم اسی کی بات کرنے والے ہیں، اور ہم نے پچھلے درس میں اس بات کا بھی تذکرہ کر دیا تھا کہ جس طرح سے اعراب بالحرکت میں تین طرح کے اسما داخل ہوتے ہیں، اسی طرح سے اعراب بالحرف میں بھی تین طرح کے اسما ہی داخل ہوں گے۔ چنانچہ اعراب بالحرف میں بھی تین طرح کے اسما داخل ہوتے ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں پہلے ہم ان پر بات کر لیتے ہیں، ہم انہیں دیکھ لیتے ہیں۔ تو اعراب بالحرف میں جو داخل ہونے والے اسما ہیں تین، وہ ہیں، ایک ہے تثنیہ، دوسرا ہے اسماء ستہ مکبرہ، اور تیسرا ہے جمع مذکر سالم۔ یہ تین طرح کے اسماء، ایک ہے تثنیہ، دوسرا ہے اسماء ستہ، اور تیسرا ہے جمع مذکر سالم۔ یہ تین طرح کے اسماء ایسے ہیں جن کا اعراب حرف کے ذریعے تبدیل ہوتا ہے، جس کے اعراب کی علامت، تبدیلی کی علامت حرف ہوا کرتی ہے، یعنی واو، الف، یا۔ وہ کس طرح سے ہوتی ہے اس پر بات کریں گے اب۔ تثنیہ کیا ہے؟ جیسے کہ آپ نے پہلے بھی جانا ہے کہ جو دو پر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس کا جو طریقہ ہے بنانے کا، وہ طریقہ قیاسی ہے، اور قیاسی اس طرح سے ہے کہ آپ کسی بھی اسم کے آخر میں اگر آپ الف نون کا اضافہ کر دیں جس نون پر کسرہ ہو، تو ایسے اسم کو ہم تثنیہ کہہ سکتے ہیں، اور کیونکہ وہ دو پر دلالت کر رہا ہے اسی لیے اس کا نام تثنیہ یا مثنیٰ رکھا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے رجل سے رجلانی بنایا، کتاب سے کتابانی بنایا، رحمت سے رحمتانی بنایا، تو یہ سب تثنیہ کہلاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم جانتے ہیں اسماء ستہ مکبرہ کیا ہے۔ اسماء ستہ مکبرہ ہم نے پہلے بتلا دیا تھا کہ اصطلاح جو کہ آگے آنے والی تھی، اسی لیے مولوی رحمہ اللہ نے اس کا تذکرہ باب کے شروع میں ہی کر دیا تھا۔ اسماء ستہ مکبرہ یہاں پر مذکور ہیں، اس طرح سے ابن ہے، اخن ہے، حمن ہے، حنن ہے، اسی طرح سے ذو مال ہے۔ یہ سارے اسماء جو اسماء ستہ مکبرہ کہلاتے ہیں، ان میں کیا شرط تھی؟ ہم نے شرط بیان کر دی تھی کہ شرط اس طرح سے ہے کہ وہ مضاف بن کر آئیں، یہ سارے کے سارے مضاف ہوں، اسی طرح سے یہ سارے کے سارے مکبر ہوں، اور اسی طرح سے ان کا جو مضاف الیہ ہو وہ جائے متکلم نہ ہو۔ اور اس پہ تفصیل سے بات گزر چکی ہے، اس لیے ہم اس کا اعادہ واپس سے یہاں پر کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔
हमने यहाँ पर सिर्फ इख्तिसारन उसका तज़किरा कर दिया है। आप वापस से दर्स की तरफ लौट सकते हैं, फिर दर्स की तरफ, ताकि आप उसको देख सकें। और यहाँ पर फिर है जमा मुज़क्कर सालिम। जमा मुज़क्कर सालिम की बात आ चुकी है कि जमा मुज़क्कर सालिम यानी उसके आखिर में वाव नून का इज़ाफ़ा हो, और सालिम इसलिए क्योंकि इसमें वाहिद का वज़न टूटता नहीं है, सलामत रह जाता है, इसलिए इसे वाहिद मुज़क्कर सालिम कहा जाता है, जमा सालिम कहा जाता है इसे। अब सामिन कराम, आपको याद होना मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर तस्निया और जमा मुज़क्कर सालिम, हमने तस्निया का पीछे मुल्हक बयान कर दिया था, और यहाँ पर जमा मुज़क्कर सालिम का भी हमने मुल्हक बयान कर दिया था। इसलिए बयान कर दिया ताकि हम यहाँ पर आप समझ सकें कि हम यहाँ पर तस्निया जब बोल रहे हैं तो यहाँ पर मुराद मुल्हक़ात भी हैं, यानी जो तस्निया का इराब होगा, जो तस्निया असल में जो तस्निया है उसका जो इराब होगा, वही उनके मुल्हक़ात का भी इराब होगा। इसी तरह से जमा मुज़क्कर सालिम का जो इराब होगा, वही उसके मुल्हक़ात का भी एराब होगा। और हम दसिया के तौर पे हमने आपको बतलाया था कि किताब में जो इस्तेमाल है वो बयान किया गया है, वो है जैसे किला और किल्ता। और इसी तरह से एक है इसनानी और इसनतानी, ये भी तस्निया के मुल्हक़ात में से है। इसी तरह जो मुज़क्कर सालिम में से जो बयान किया गया है किताब में, जैसे इशरूना, सलासूना, तिसऊना, ये सारे जो उक़ूद हैं ये यहाँ पर मुराद हैं, मुल्हक़ात में से हैं। और इसी तरह से उलू का भी तज़किरा इसमें किया गया है। तो ये सारे जमा मुज़क्कर सालिम के मुल्हक़ात कहलाएंगे। जो कहने कि मतलब ये है कि जो इसका एराब होगा, जो असल का एराब होगा, वही मुल्हक़ात का भी एराब होगा। और मुल्हक़ात क्या होते हैं, इसका भी हम तज़किरा पहले पिछले दरसों में, कई दरसों में कर चुके हैं। आपको इस दर्स को समझने के लिए आपको पीछे दर्स का इआदा करना ज़रूरी है। ये तो ये इन तीनों अस्मा पे बात हो गई। अब हम कहते हैं कि इनका एराब कैसे होता है, तो हम कह सकते हैं, आप इस बारे में एक एक को हम देखेंगे। पहले हमने तो देखा, जो पिछले हम एराब बिल हरकत में हम देख रहे थे, वहाँ पर हम तीनों को एक एराब को एक साथ बयान कर दिया था हमने वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि हमने यहाँ पर तीनों को अलग अलग तरीके से बयान करना है। हमने देखा तस्निया है, जैसे अस्मा मुकब्बरा है या मुज़क्कर सालिम है, इन तीनों का एराब अलग अलग तरीके का होता है, लेकिन उसमें हर्फ जो जो बयान किए गए हैं वही होंगे अलिफ वाव या। इसलिए हम इसको एक एक का तस्करा करेंगे। पहले हम तस्निया की बात कर लें। अगर तस्निया में चूँकि अलिफ नून आखिर में होता है, तो इसमें तो अलिफ पहले से है, इसीलिए इसके एराब में कहते हैं कि जब हालत रफ़ा, इस तस्निया के बारे में बात कर रहे हैं कि उसकी हालत रफ़ा अलिफ के ज़रिए होने चाहिए, अलिफ के ज़रिए। इसी तरह से हालत नसब इसके या के ज़रिए होने चाहिए, और हालत जड़ भी इसी तरह से या के ज़रिए होना चाहिए। बस इस दोनों या से पहले क्या होना चाहिए, फ़तहा। कहने का मतलब क्या हुआ, इसे रजुलानी है, तो अगर ये हालत रफ़ा में होगा तो ये अलिफ इसमें साबित होगा। रजुलानी हम कह सकते हैं कि ये अभी एराब में अगर आए तो हम कहेंगे ये हालत अभी रफ़ा में है। जैसे जा रजुलानी, ये अभी हालत रफ़ा में बतला रहा है, क्योंकि इसके हम आखिर में अलिफ को देख रहे हैं। इसी तरह से हम कहेंगे रअयतु रजुलैनी, हम देख रहे हैं कि या जो आ रहा है, जो अलिफ जो बदल गया है किस में, या में, और उसके पहले जो लाम आ रहा है उस पर क्या है, फ़तहा है। तो ये ज़रूरी है कि उसमें फ़तहा हो। हम कहेंगे यहाँ पर हालत वो नसब में है। और इसी तरह से कहेंगे मररतु बिरजुलैनि, तो रजुलैनि जब हम कह रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पे भी नून पे कसरा ही है, क्योंकि शुरू से ही नज़र आ रहा है आपको। रजुलानी में भी नून पे कसरा है, रजुलैनि में नून पे कसरा है, और आखिरी का जो रजुलैनि उसमें भी कसरा ही है नून पर। और यहाँ पर या से पहले फ़तहा नज़र आ रहा है आपको, तो समझ जाइए कि ये तस्निया पे दलालत कर रहा है। और मररतु बिरजुलैनि में चूँकि बा हर्फ जर है, इसीलिए हम कहेंगे कि अभी या जो इसमें जो तब्दीली आई, जो अलिफ जो या में तब्दील हो गया, तो हम कहेंगे कि अभी हालत जड़ में है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रजुलैनी की सूरत तो एक ही रहेगी नसब में भी और जड़ में भी। तो फिर हम कैसे समझ में आएगा कि नसब कब है, जड़ कब है, तो हम कहेंगे कि इसका जवाब आपको आमिल मामूल की बहस में इंशाल्लाह दे दिया जाएगा। बहरहाल आप ये अभी इतनी बात को याद रखिए कि तस्निया का एराब ये है कि उसके हालत रफ़ा में जब हो तो उसमें अलिफ बाकी रहे, जैसे रजुलानी। और हालत नसब और जड़ में क्या होता है, उस पर या आ जाता है, लेकिन उसके मा कबल जो उसकी जस्ट पहले आ रहा है उस पर क्या आएगा, फ़तहा आएगा, यानी ज़बर आएगा। जैसे हमने कहा रजुलैनी, तो ये इसका एराब हो गया। और इसी हमने कहा कि इसके मुल्हक़ात का भी एराब इसी तरह का होगा, यानी अगर हालत रफ़ा में है तो उसमें अलिफ बाकी रहेगा, और हालत जर और नसब में यहाँ पर या आ जाएगा। और जो वो कौन कौन मुल्हक़ात हैं, यहाँ पे किसका तज़किरा हुआ है, किला और किल्ता का यहाँ पर तज़किरा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जब हालत रफ़ा में होगा तो इसकी हालत ये अलिफ बाकी रहेगी, क्योंकि ये मुल्हक़ है, और इसी इसका एराब भी तस्निया की तरह होगा। और हालत नसब और जड़ में इसमें सिर्फ ये अलिफ जो है या में तब्दील, यानी ये बन जाएगा किलई और ये बन जाएगा किलतई, ये बन जाएगा किलई और ये बन जाएगा इसी तरह से
किलतई, ये बन जाएगा किले और ये बन जाएगा किलतई। देख रहे हैं तब्दीली उसी तरह से हुई, जैसे रजुलानी से बना, अलिफ वहाँ पर था तो हम समझ गए हालत रफ़ा में है। इस तरह से अलिफ जब तब्दील हो गया रजुलैनी में, तो हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर हालत नसब या जड़ होगा, क्योंकि आमिल डिसाइड करेगा कि वो किस अभी हालत में है, किस पोजीशन में है। लेकिन यहाँ पर आप एक तंबी के तौर पर एक एराब और एक पॉइंट और याद रखें। किला और किलता के साथ मसला है। किला और किलता का एराब ये होगा, तस्निया का एराब कबूल करेगा, लेकिन साथ ही साथ ये अपने साथ एक शर्त को भी रखता है। ये दोनों के साथ एक शर्त ये है कि इन दोनों के साथ ज़मीर आनी चाहिए। इन दोनों का जो मुज़ाफ़ इलैह होना चाहिए वो ज़मीर होनी चाहिए, तभी ये ऐसा अमल कर पाएगा। या मसलन केला अगर डायरेक्ट आ रहा है तो ये अमल अभी नहीं करेगा जब तक कि इसमें ज़मीर न लग जाए, से केला हुमा, वो दोनों के दोनों। इसी तरह से अगर हम बोलेंगे मोनस के बारे में करें, हम कहेंगे किलता हुमा, तो यहाँ पर हुमा की जो ज़मीर आनी चाहिए वो इसमें जुड़ी होनी चाहिए, तभी ये अमल कर पाएगा, वरना ऐसे में ये तस्निया का एराब कबूल नहीं करेगा। आपको वे बातें समझ में आ जानी चाहिए, याद होनी चाहिए कि केला और किलता तस्निया का एराब तो कबूल करते हैं, लेकिन शर्त उसकी ये है कि जब ये हलते जब उसके का मुदाफ़िल होमा यानी ज़मीर उसमें वहाँ पर जुड़ी हुई हो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कहेंगे कि वो उस वक्त ऐसी ही सूरत में, जिस सूरत में उसे रखा गया है उसी सूरत में वो हो जाएगा, यानी मबनी हो जाएगा। हम कहेंगे केला ही अपनी सूरत में ही रह जाएगा। मसलन अगर केला मुज़ाफ़ इलैह तो उसका आ रहा है, लेकिन ज़मीर नहीं है, वो कोई इसमें ज़ाहिर है, तो हम कहेंगे कि ऐसी सूरत में केला और किलता अपनी सूरत पे आ जाएंगे। मसलन हम बोलेंगे केला रजुलैनी, दोनों के दोनों शख्स, किला रजुलैनी। देख रहे हैं मुज़ाफ़ इलैह यहाँ पर तो है, लेकिन वो क्या है, इसमें ज़ाहिर है रजुल है, यहाँ पर कोई ज़मीर नहीं है, लिहाजा ये क्या है, किला अपनी सूरत पे आ जाएगा। हम तीनों हालत में यानी नसब में भी, जड़ में भी और हालत रफ़ा में भी हम इसको अलिफ के साथ ही कहेंगे। इसी तरह से क्या बोलेंगे किलतल मरअतैनी, हम यहाँ पर कहेंगे क्या, किलता अपनी तीनों सूरत में किलता ही रहेगा, क्योंकि उसका जो मुज़ाफ़ इलैह है वो इसमें ज़ाहिर है, ना कि यहाँ पर ज़मीर है। तो यहाँ तो बात हो गई मुल्हक़ात की। इसी से हम कहते हैं इसनानी भी इसका मुल्हक़ होता है, तस्निया का इसनानी और इसनतानी। इसमें भी आप अलिफ नून देख रहे हैं, तो अलिफ यहाँ पर अगर हालत रफ़ा में ये अलिफ बाकी रहेगा, जबकि हालत नसब और जड़ में ये या बन जाएगा। हम बोलेंगे इसनानी और इसनतानी, इसनानी हालत रफ़ा में और इसनैनी, इसनैनी ये तीन जो दूसरी सूरत बच गया नसब और जर, वहाँ पर वो इसनैनी हो जाएगा। ये तस्निया के मुल्हक़ात की बात हुई। जब हम तस्निया और उसके मुल्हक़ात का एराब पढ़ चुके कि उसमें हालत रफ़ा में उसमें हालत अलिफ बाकी रहती है, अब बाकी उसमें हालत नसब और जड़ में या में तब्दील वो अलिफ हो जाती है। तो हम अब इस आप जब किताब में इस चीज़ को पढ़ेंगे तब हमें बात यहाँ पर वाज़ेह हो जाएगी। अब हम बात यहाँ पर समझ में आने लगेगी। अब देख रहे हैं कि मौलवी रहमतुल्लाह ने रजुलानी को लिया है, उसी तरह से किलाहुमा को बयान किया है, इसी से इसनानी को। जब हालत रफ़ा में जब आया, जैसे हमने कहा था कल, जा हुन्ना मुस्लिमातुन, इसी तरह से हमने कहा जा रजुलुन या जा रजालुन, यहाँ पर हम कह रहे हैं जा रजुलानी। हालत रफ़ा में देखने अलिफ इसमें भी बाकी है, इसमें भी बाकी और इसमें भी बाकी, जा रजुलानी व किलाहुमा व इसनानी। किलाहुमा कहकर मलिक रहमान ने इस तरफ इशारा कर दिया, किला के साथ शर्त है, किला और किलता के साथ, कि वहाँ पर उसके जो इजाफत है ज़मीन की तरफ की गई हो, वरना अगर इसमें ज़ाहिर की तरफ इजाफत होगी थी तो ये इस एराब को कबूल नहीं करता। इसी तरह से नसब में देख रहे हैं कि नसब माकबल मफसूल के साथ, यानी उसके पहले जस्ट पहले वाला जो हरफ है उस पर फतहा यानी ज़बर होना चाहिए। जैसे देख रहे रईतु रजुलैनी व किलैहिमा व इस्नैनी, देख रहे हैं आप कि सेम चीज़ रजुलैनी में हो रहा है, वही उसके मुल्हक़ात किलैहिमा और इस्नैनी में हो रहा है। इस तरह से जड़ में देख रहे हैं मररतु बिरजुलैनि व किलैहिमा व इस्नैनि, यहाँ पर आपको बात समझ में आ जाती है। अब हम दूसरे इसम की बात करते हैं। दूसरा इसम कौन था, अस्माए सित्ता मुकब्बरा, हम इस पर बात करते हैं। अस्माए सित्ता मुकब्बरा को तो आप वैसे भी जान चुके हैं कि उसके तो वो अबुन, अखुन, हामुन, फमुन, हनुन और दो माल है। ये 6 अस्मा थे जिन्हें अस्माए सित्ता मुकब्बरा के नाम से जानते हैं। और इनके इनकी शर्त हमने बयान कर दी थी कि वो एक तो मुज़ाफ़ होनी चाहिए, इसी तरह से उनका मुज़ाफ़ इलैह या मुतकल्लिम के अलावा हर कोई हो सकता है, और इसी तरह से ये जिस सूरत में बयान की जा रही है उसी सूरत में होनी चाहिए, यानी ये मुकब्बर होने चाहिए। और इसी तरह से मुफरद होने चाहिए, कि उनके तस्निया वगैरह ना बनाई गई हो। ये शर्त बयान की गई थी पहले भी, आप इसको याद रख सकते हैं, इसको याद रखना भी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि तो हम जब इससे फ़ारिग हो चुके हैं, तब हम इसे डायरेक्ट इसके एराब पे बात करते हैं कि इनका इन 6 अस्मा का एराब ये है कि हालत रफ़ा में इनके अंदर इन शर्त को पाए जाने पर, ये जो शर्त बयान किए गए वो शर्त पूरे उतर जाने के बाद, ये रफ़ा में हालत रफ़ा इनके वाव से होते हैं। इसी तरह से नसब
الف سے اور جر یا کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ ان میں اصل ہے، یہ بیان کیا گیا کہ یہ اعراب ان کا ہونا چاہیے۔ اسماء ستہ مکبرہ جب ان میں جو چار شرطیں بیان کیے گئے ہیں، ان کا مضاف ہونا، ان کا مفرد ہونا، ان کا مکبر ہونا، اور ان کے مضاف الیہ کا یا متکلم کے علاوہ ہر کوئی ہونا، جو بھی ہو بس یا متکلم نہ ہو، یہ چار شرط جب پائے جائیں گے تو ان کا اعراب حیث رفع میں واو کے ذریعے ہوگا، حیث نصب میں الف کے ذریعے، اور حیث جر میں یا کے ذریعے۔ اب ہم کتاب واپس لوٹتے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں کہ اسماء ستہ مکبرہ کے کا اعراب مؤلف رحمہ اللہ نے اس نمبر میں بیان کیا، چھٹے نمبر پر کہا کہ جب اس کی شرط بیان کر دی کہ جب اس کے شرط یہ ہے کہ یا متکلم کی طرف اس کی اضافت نہ کی گئی، بس ایک شرط کو بیان کیا ہے۔ ہم نے یہاں پر چار شرط اس کو آپ نے واضح طور پر بیان کر دی ہے۔ ساتھ ہی ہم نے بیان یہ بھی کیا تھا کہ ذو مال میں جو مسئلہ یہ ہے کہ ذو کی اضافت یہاں پر جو ذو مال کا ہے کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مال والا، ذو کا مطلب مال والا، تو یہ مال کہہ کے مراد یہ لینا چاہ رہے ہیں کہ اس کی اضافت ہمیشہ اس میں ظاہر کی طرف ہونی چاہیے، کسی ضمیر کی طرف اس کی اضافت نہیں ہونی چاہیے، بس اس میں باقی اسماء سے یہی فرق ہے ذو کے ساتھ۔ ہم نے جب کہہ دیا کہ جب شرط مکمل ہو جائے گی تو رفع واو کے ذریعے ہوگا، حیث نصب الف کے ذریعے، اور حیث جر یا کے ذریعے۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ مؤلف رحمہ اللہ نے اس کے اعراب کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ رفع واو کے ساتھ ہوگا، جیسے جا ابو کا و اخو کا وفو کا ودو مال وغیرہ۔ اسی طرح سے آپ قیاس کر سکتے ہیں جو بھی بچ گئے ہیں اگر۔ نصب الف کے ساتھ ہوگا، جیسے رأیت ابا کا، میں نے تمہارے باپ کو دیکھا، اخا کا فا کا دامال، جیسے مررت بابی کا واخی کا وفی کا دیمال۔ یہ سب کیا کہلا رہے ہیں؟ یہاں پہ اعراب میں دیکھنے آپ کی تبدیلی ہو رہی ہے۔ حیث رفع میں واو تھا، حیث نصب میں الف تھا، اور حیث جر میں یہاں پر یا آ گیا۔ ہم نے پہلے بتلایا تھا، کل یہ بتلایا تھا کہ آپ فاعل کو یاد رکھیں کہ فاعل ہمیشہ عربی زبان میں حالت رفع میں ہوتا ہے، اور فاعل یہ ہے جو کام کو انجام دے۔ اسی طرح سے نصب مفعول جو ہے جس پہ کام ہوتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ یہ رأیت اباکہ میں دیکھ رہے ہیں آپ، وہاں پر حالت نصب میں اس لیے کیونکہ وہاں پر وہ مفعول بن رہا ہے۔ میں نے تمہارے باپ کو دیکھا، تمہارے والد کو دیکھا، تو جب دیکھ رہے ہیں کہ دیکھنے کا کام کس پہ ہو رہا ہے؟ والد پہ ہو رہا ہے، لہٰذا وہ مفعول ہے، اور مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے، لہٰذا نصب کی دلیل یہاں پر الف ہوئی۔ جبکہ جا اخو کا یا جا ابو کا میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ آنے کا کام کون کر رہا ہے؟ والد یا بھائی سے کر رہا ہے، تو آنے کا کام چونکہ کر رہا ہے وہ اس لیے فاعل ہو گیا، اور فاعل ہونے کی علامت یہ کہ حالت اس میں واو آ جائے، لہٰذا جا ابو کا اخو کا کیا جا رہا ہے، اور نیچے میں آخری میں جو ہے وہاں پر با حرف جر ہے، لہٰذا اس پہ یاد کی علامت اس کے لیے جر کی علامت ہو رہی ہے۔ اور ہم آج اب اخیر اسم کی بات کرتے ہیں، وہ کون ہے؟ جمع مذکر سالم۔ جمع مذکر سالم کے بارے میں نے پہلے بتا دیا کہ اس طرح سے تثنیہ جب مراد تھی تو تثنیہ کے ساتھ اس کے ملحقات بھی مراد تھے، اسی طرح سے جمع مذکر سالم جس سے مراد ہے وہاں پر اس کے ساتھ ملحقات بھی اپنے آپ یہاں پر داخل ہو جائیں گے۔ اور ہم نے بتلایا تھا کہ مؤلف رحمہ اللہ نے اس کتاب میں چند ہی کا ملحقات کا تذکرہ کیا ہے، وہ کون کون ہے؟ جس سے کہا کہ عشرونہ سے لے کر پورے تسعونہ تک، یہاں سے لے کر تسعونہ تک یعنی 20 سے لے کر 90 تک جو لفظ ہیں، یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ جمع مذکر سالم کی مشابہت کرنے سے اس کو اعراب بھی اسی طرح سے لگتا ہے، جیسے انہوں نے اس کا ایک کا تذکرہ کیا الو کا۔ ہم نے بتا دیں کہ جمع مذکر سالم کا اعراب کیا ہوگا، کیونکہ ہم اس کے بارے میں پہلے جان چکے ہیں کہ جمع مذکر سالم کیا ہوتا ہے، اس پہ زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کے ڈائریکٹ اعراب پر آتے ہیں۔ اور اس کا اعراب یہ ہے کہ حالت جب رفع میں ہو، حالت رفع میں جمع مذکر سالم کا اعراب یہ ہے کہ اس میں واو آ جائے، واو۔ اسی طرح سے حالت نصب میں اور جڑ میں تثنیہ کی طرح اس میں بھی یا ہی ہوتا ہے۔ اس طرح سے ہم دیکھ رہے تھے تثنیہ میں بھی حالت رفع میں جس طرح الف تھا، باقی نصب اور جڑ میں ہم دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر یا آ رہا تھا، اسی طرح سے یہاں بھی رفع میں صرف واو ہوتا ہے، جبکہ نصب اور جڑ ایک ہی ہوتا ہے، اس میں یا ہوتا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تثنیہ اور پھر جمع مذکر سالم میں تو مشابہت ہو جائے گی، تو ہم کہیں گے مشابہت نہیں ہو پائے گی، شکل ایک جیسی نہیں ہو پائے گی، اس لیے کیونکہ ہم کہیں گے کہ یہاں پر شرط جس طرح سے وہاں پر شرط یہ تھی کہ دونوں یا سے پہلے والا حرف اس پر فتحہ ہونا چاہیے، زبر ہونا چاہیے، یہاں پر اس کے برعکس یہاں پر کسرہ یعنی زیر ہونا چاہیے۔ یہاں پہ ان دونوں یا کے پہلے کسرہ آنا چاہیے، جو پہلے جسٹ والا پہلے حرف ہوگا اس پر کسرہ، ایسے ہم کہیں گے مسلمون، اس میں واو ہے تو حالت رفع میں اس کا مانا جائے گا، اسی سے ہم کہیں گے مسلمین، یعنی ہم یا سے پہلے جو دیکھ رہے ہیں واو کو ہم نے تبدیل کر دیا یا میں، اور اس واو سے پہلے جو میم آ رہا تھا ہم نے اس پہ کر دیا کسرہ، جبکہ ہم نے رجلین میں کیا کیا تھا، ہم نے یا سے جسٹ پہلے والے حرف لام پر
ہم نے فتح دیا زبر دیا تھا، ہم نے کہا رجلینی، جبکہ ہم کہہ رہے ہیں مسلمین۔ تو جب آپ اس سے اعراب کو سمجھ جاتے ہیں تو واپس سے جب ہم کتاب پر آئیں گے تو آپ کو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اور یہی آپ یاد رکھیں کہ یہی اس کا اعراب ملحقات کا بھی ہوگا، یعنی جو بیان کیے گے عشرونہ، تو عشرونہ اور سے لے کر تسعونہ تک اگر یہ حالت رفع میں ہوں گے تو اس میں واو باقی رہے گا۔ اسی طرح سے اگر بن جائیں گے یہ نصب یا جڑ میں تو ہم کہیں گے عشرینہ ہو جائے گا وہ۔ اور پھر وہی سوال کہ یہ پتہ کیسے چلے گا کہ حالت نصب یا جڑ میں ہے، کیونکہ صورت تو دونوں کی ایک ہی اسی وقت، ہم کہیں گے کہ اس کو پہچانا جائے گا عامل کے ذریعے، اور اس کا جواب ہمیں انشاءاللہ عامل معمول کی بحث میں دے دیا جائے گا۔ تو اب ہم واپس سے کتاب پر آتے ہیں تاکہ ہمیں بات واضح سے سمجھ میں آ جائے۔ یہاں پر جو ہم نے اعراب آپ کو بیان کیا ہے اسی اعراب کو یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ اس نمبر میں بیان کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کے وہاں پر لیا گیا ہے ملحقات کو یہ شامل کیا گیا ہے، اور اعراب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حالت رفع میں ما قبل مضموم کے ساتھ اس پہ ضمہ آئے گا، اس سے جسٹ پہلے والے حرف پہ، اور یہ واو ہوگا، جیسے جاء مسلمون و اولو مال، اولو مال جسے ہم نے کہا کہ ذو کے معنی رکھتا ہے اولو، ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے اعراب کو، صرف اولو مال جسے آپ دیکھ رہے ہیں اولو میں جو واو ہے وہ واو باقی حالت رفع میں تو اولو مال کہہ رہے ہیں، اسی سے عشرون رجلاً، اسی سے حالت نصب میں ما قبل مقصور، جیسے ہم نے پہلے بتا دیا کہ اس کے پہلے جسٹ والے پہلے حرف پر تسنیہ کے جسٹ الٹے ہم کیا کرتے ہیں، یہاں پر کسرہ لاتے ہیں، جیسے ہم کہیں گے رئی تو مسلمین، اور اولو کا جو واو ہے یہ یا تب میں تبدیل ہو جائے، ہم کہیں گے اولی مال و عشرین رجلاً، اس طرح سے ہم کہیں گے مرتبہ مسلمین و اولی مال و عشرین رجلاً۔ اب دونوں کی حالت صورت ایک ہی ہے، یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بھی صورت جو ہے اس کی صورت سیم ہی ہے، لیکن ہم کہیں گے کہ یہ عامل ڈیسائیڈ کرے گا کہ ابھی کس حالت میں وہ اپنے آپ کو بتلانا چاہ رہا ہے۔ ہم ابھی اولو پر آ کر رک گئے تھے، ہم نے کہا کہ اولو کے بارے میں ہمیں کچھ کہنا ہے۔ اولو کے بارے میں ہم نے یہاں پہ دیکھے کہ مؤلف رحمہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اولو یہ ذو کی جمع ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے بعض ضعیف قول کی تائید کر دی ہے یا پھر اس کی اتباع کر لی ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ یہ اولو یہ اس میں جمع کہلاتا ہے، یہ اولو اس میں جمع کہلاتا ہے۔ اس میں جمع اس لیے کیونکہ اس کا واحد اس کے حرف سے نہیں ہے، یعنی اس کا جو واحد ہے، یا پھر ہم کہیں گے کہ اس کا واحد ہوتا ہی نہیں ہے، یا پھر اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ اس کا واحد اس کے لفظ سے نہیں ہوتا ہے۔ یعنی زو کا معنی والا تو ہوتا ہے، لیکن اولو کا معنی والے ہی ہوتا ہے، لیکن ہم کہیں گے کہ دونوں اولو زو کی جمع نہیں ہے، اولو زو کی جمع نہیں ہے، اگرچہ یہ معنی میں مشابہت رکھتے ہیں، کیونکہ زو میں زال ہے وہاں پر، لیکن اولو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ زال کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ جب جمع میں واحد کا حرف نہ پایا جائے، واحد کا لفظ نہ پایا جائے، تو ہم کہتے ہیں ایسے جمع کو اس میں جمع کہتے ہیں، یعنی معنی میں موافقت تو کر رہا ہے لیکن لفظ میں موافقت اس کی نہیں کر پا رہا ہے، لہٰذا اس کو اولو کو ڈائریکٹ زو کی جمع کہنا یہ غلط ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ زو کے معنوی طور پر اس کی جمع تو ہے لیکن لفظی طور پر اس کی جمع نہیں ہے، لہٰذا یہ اولو اس میں جمع ہے، کیونکہ زو کی جو جمع آتی ہے وہ ذبو آتی ہے، وہ ذبو آتی ہے قیاساً، وہ ذبو آتی ہے، جیسے ہم نے کہتے ہیں ذبو القربہ، قرآن میں بھی آیا ذوی القربہ، تو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ جو واو آخر میں اس میں تبدیلی آتی ہے تو یہ بن جاتا ہے کیا، جمع مذکر سالم کی طرح یہ یا میں تبدیل آتی ہے، ہم کہتے ہیں ذوی القربہ یعنی رشتہ داری والے۔ تو زو کی جو اصل جمع ہے جمع مذکر سالم وہ ہے ذبو، نہ کہ اولو، اگرچہ اولو کا معنی بھی وہی ہے جو زو کا معنی ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اولو کیا ہے، اس میں جمع ہے، نہ کہ یہ زو کی جمع ہے۔ ہم نے یہاں پہ ایک اس تنبیہ کو کرنا بہتر سمجھا، اور اسی کے ساتھ ہمارا آج اعراب بالحرف کی بحث ہماری آج ختم ہوئی، اور ہم یہاں پر اعراب بالحرف کی بحث سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں۔ ہم اتنے پہ اکتفا کرتے ہیں، رب العالمین سے دعا کہ رب العالمین اس علم کا ہمیں نفع بخش بنائے، امین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔